سورۃ النصر مدنی صورت ہے۔ اس صورت میں 3 آیات، 19 الفاظ، 79 حروف ہونا بیان کیے گئے ہیں۔ نزول کے اعتبار سے قرآن کی سب سے آخری صورت ہے، اس کے بعد کوئی مکمل صورت نازل نہیں ہوئی۔ آیتیں نازل ہوئی ہیں لیکن کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، اور اسے سورۃ التودیع بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ صورت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر دلالت کرتی ہے۔ فتح مکہ سے یہ پہلے نازل ہوئی۔ آپ کے بعثت کے بعد کے 13 سال بڑے سخت سال تھے۔ ہر وقت خوف اور خطرہ، ایذائیں، تکالیف، آزمائش، امتحانات، سوشل بائیکاٹ، ظلم و ستم، مارنے کے ناپاک ارادے اور منصوبے، زہر تک دیا گیا، ساتھیوں کو مارا جانا، ظلم و تشدد کرنا، شہید کرنا، طرح طرح کی لالچ دینا تاکہ پیغام حق سے باز آ جائیں، کوئی لے دے کی پالیسی چل جائے۔ لیکن گزشتہ صورت میں بتا دیا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، تو امید ہی ختم کر دیو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارے باطل جو عقیدے ہیں اور تمہارا باطل جو مذہب ہے اس کے اوپر آنے کا کبھی اور کسی وقت کوئی چانس موجود ہو، یہ ناممکن ہے۔ تو جب صاف اعلان کر دیا کہ ہم آپ کے دین قبول نہیں کرتے تو ان کی رہ گیا پیچھے لڑائی۔ بھائی جب صاف ستھری بات بتا دی، لاسٹ آپشن ہے، جب نہیں آئیں گے تنگ آمد بجنگ آمد، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نبی جی جب آپ دیکھیں گے لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونا، جب اللہ کی مدد آ جائے گی، نصرت آ جائے گی۔ اچھا، صلح حدیبیہ میں ان کے ساتھ صلح ہوا 10 سال کے لیے، سنہ 6 ہجری میں بڑی کڑی شرائط پر صلح ہوئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واپسی پر جو آیات نازل ہوئی سورہ فتح کی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو کیا عطا فرمائی؟ فتح عطا فرمائی۔ اب سمجھ میں نہ آئے، عہد شکنی ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح کیا، اور پھر صحابی فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے وہ فتح جس کا اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا۔ 10,000 کے لشکر سے آپ نے چڑھائی کی، تو جتنا زور تھا قریش کا وہ اندر جو ہے وہ ختم ہو گیا، اسلام پر مجبور ہوئے سارے کے سارے۔ اچھا، جو قبائل قریش مکہ کو دیکھ کر اپنے اسلام سے رکے ہوئے تھے کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کنہیں فتح ہوتی، کنہیں شکست ہوتی ہے، چونکہ روسائے قریش مالدار لوگ تھے، اور ہمیشہ غربا کی نظر مالداروں پر ہوتے ہیں کہ ایک کیڑے سائڈ جان دینے، ٹھیک ہے۔ جب وہ ان کی کمر ٹوٹ گئی اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا، حلقہ بگوش اسلام ہوئے، تو پھر 700 بندے جو ہیں بھیک وقت آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ کتنے؟ 700 بندے۔ پھر دڑا دڑ لوگ، ٹولیوں کی ٹولیاں، فوجوں کی فوج، قبیلوں کے قبیلے، بستیوں کی بستیاں جو ہے وہ آ کر اسلام قبول کرتے جاتے، یا واپسی پر اذانیں دیتے جاتے، نمازیں پڑھتے ہوئے جاتے، یہ تھی۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس صورت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی خبر دی گئی۔ حضرت عمر نے ایک دن حضرت ابن عباس کو بلایا اور پوچھا کہ اذا جاء نصر اللہ سے کیا مراد ہے، آپ اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا میں اس سے مراد لیتا ہوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اب دنیا سے رخصت ہونے والے۔ فرمایا اللہ کی قسم میری بھی نظر اسی بات کی طرف جاتی۔ چنانچہ اس صورت کے بعد کئی اقوال ہے، زیادہ مشہور 70 یا 80 دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ رہے، اور اس کے بعد آپ دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اب جب آخری آپ کی زندگی کی ایک ہی نماز چھوٹی، جس دن آپ کی وفات ہوئی اس دن کی فجر کی نماز، چونکہ آپ انتہائی
कमज़ोरी का शिकार हो गए और उठ नहीं सकते थे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फजर में देखा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज़ पढ़ा रहे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पर्दे को हटाया और हमें नमाज़ पढ़ते हुए देखा और मुस्कुराए, देखा और मुस्कुरा दिए। तो इस मुस्कुराने की कई तौजीहात पेश की गई हैं। ये मुस्कुराना इसलिए था कि जो अल्लाह ने आपको मिशन दिया था, वो मिशन जो है अब सहाबा की तरफ मुंतकिल हो रहा है और वो किस तरह सफ़ बांधे हुए नमाज में खड़े हैं और आपके आँखों के सामने उस मिशन की तकमील होती हुई वो सारी चीज़ें साफ़ और वाज़ेह नज़र आ रही हैं। जो अनक़ज़ा ज़हरक, ठीक है, अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक, वो बोझ जिसने आपकी कमर को झुका रखा था, जिम्मेदारी है ना नबूवत, अब उस बोझ को सहाबा ने अपने ऊपर ले लिया, दीन मुकम्मल हो गया। अब दीन की इशाअत की जो जिम्मेदारी है वो किसने करनी है? सहाबा ने करनी। देखें, साबका अंबिया को सिर्फ 2 चीज़ों के ख़िलाफ़ काम करना पड़ता था। कितनी? नफ्स और शैतान। नफ्स और शैतान, ये 2 काम थे कि नफ्स को दबाकर, नफ्स की नहीं मानी बल्कि किसकी मानी है? अल्लाह की माननी है। और शैतान का मुकाबला करना था नबी की बात मानकर, जो नबी कहता है। अच्छा, इस उम्मत को अल्लाह ताला ने मज़ीद 2 चीज़ें अता फरमाई, 4। कितनी? नफ्स मरता है इबादत से, रियाजत से, मुजाहिदात से। जितना आप मुजाहिदा करोगे नफ्स मरेगा, रोज़े रखोगे नफ्स मरेगा, ऐसा ही है ना। जितने आप चिल्ला कशी करोगे, अल्लाह की इबादत करोगे, रियाजत करोगे, ठीक है, इबादत को टाइम दोगे, नफ्स मरना शुरू हो जाता है। शैतान से मुकाबला कैसे करना है? अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार कर। शैतान तो कहता है नमाज़ पढ़ ले, बड़ा टाइम है, लेकिन अल्लाह का हुक्म है इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, नमाज मोमिनीन पर वक्त मुकर्रा पर फ़र्ज। ठीक। शैतान तो कहता है कि एक ही दिन तो है, मौज करो, हल्ला गुल्ला करो, कोई गल नहीं। लेकिन अल्लाह और उसका रसूल क्या फरमाते हैं? शादी सादी होनी चाहिए। ठीक। अब एक तरफ शैतान और एक तरफ इंसान, करे क्या? बस एक ही बात, अपने सामने रखे कुरान और अल्लाह का फरमान। समझ में आ रही है? इन दोनों के ऊपर ज़िंदगी गुजारेगा तो शैतान के बहकावे से महफूज रहेगा। तीसरी चीज़ जो अल्लाह ने और नबी ने सहाबा को दी, जो तरीक़ा दिया, वो क्या था? कुफ़ार के साथ जिहाद, और वो तलवार से हो सकता है। किससे हो सकता है? बोले। ये साबका उम्मतों में नहीं था। इक्का दुक्का वाक़यात मिलते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं था जिस तरह, बल्कि अल्लाह ने लड़ाई का तरीका भी बता दिया, नुसरत के वादे भी फरमाए, और फिर बता दिया कि अल्लाह ने मुसलमानों के जानों और मालों के, जन्नत के बदले में उनकी जानों और मालों को ख़रीद लिया है। समझ में आ रही? और चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़ मुनाफिकीन का मुकाबला करना है, और वो करना है इंतहाई समझदारी और राजदारी के साथ। उन्हें धमका के रखना है, डरा के रखना है, उनके ख़िलाफ़ तलवार इस्तेमाल नहीं करनी। क्यों? कि बज़ाहिर नमाज भी पढ़ते हैं, कुर्बानी भी करते हैं, ज़कात भी देते हैं, बज़ाहिर दाढ़ी भी रखी हुई है, पगड़ी भी पहनी हुई है, बज़ाहिर हो सकता है वो किसी मस्जिद का इमाम हो, वो पक्का मुक़्तदी हो, शब जिंदादार हो, लेकिन अंदर निफाक पल रहा है। अब उसे मारेंगे तो क्या होगा? मुसलमानों की जो हवा है वो उखड़ जाएगी, गलत जो है प्रोपेगेंडा लोग करना शुरू कर देंगे, ये तो अपने आप ਨੂੰ वड़ देने। इसलिए उन्हें डरा धमका कर रखना है। उनकी सिफ़ात सूरह तौबा के अंदर अल्लाह ताला ने बयान फरमाई, इसलिए सूरह तौबा को सूरह फाज़िहा भी रुसवा करने वाली सूरत कहा जाता है। उसमें मुनाफिकीन की अलामात बताई गई। ये अलामतें पाई जाए, समझो मुनाफिक है, उसे डरा धमका कर रखना है। क्योंकि मुनाफिक जो है वो बहादुर नहीं होता, बुज़दिल होता है। वो डरदा जे उधर गड़बड़ करा तो कि वो ना मारन, इत्थे जे फड़िया गया तो मेरी चटनी ना बना देन,
وہ ایسے حواس باختہ رہتا ہمیشہ، چہرے مرجھائے ہوئے، کسی حال میں بھی خوش نہیں ہوتا، کسی حال میں بھی خوش نہیں ہوتا۔ ادھر دکھ پہنچے تو اسے تکلیف ہوتی ہے کہ چلو یہاں سے مجھے کچھ ملنے کی امید تھی لیکن ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور ادھر اگر کچھ ہو جائے تو تب بھی اس کی حالت ٹھیک نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ پریشانیوں میں رہتا ہے۔ تو یہ ان 4 چیزوں کا مقابلہ کیا صحابہ نے۔ منافقین کا، شیطان کا مقابلہ بھی کیا، نفس کو بھی صحابہ نے مارا۔ یار 14 پیوند لگے ہوئے، یہ نفس کو مارنا ہے، راتوں کو اٹھ کر گشت کر رہا ہے امیر المومنین، نفس کو مارنا ہے۔ اور شیطان کا مقابلہ تو ایسے کیا جیسے کرنے کا حق ہے، بس کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا، بلکہ شیطان حضرت عمر سے ڈر کر بھاگتا، آپ اندازہ کریں نا، شیطان کو تو ایسا بگایا۔ اور کفار کے خلاف جہاد، جب بھی نبی نے بلایا، جب بھی پکارا، لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہے، ٹھیک ہے، بدر ہو، یہ نہیں دیکھی تا 80-313 تو مقابلے 1000 80,000 تو مقابلے 3000 جب کہا، جس وقت کہا، فوراً تیار ہو۔ اور پھر منافقین کا بھی مقابلہ کیا، منافقین کی جو چالیں تھیں انہیں ناکام بنایا۔ اچھا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا تھا کہ جب اس امت میں کچھ نشانیاں دیکھ لو تو پھر آپ کی ملاقات کا وقت قریب ہو جائے گا۔ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ وہ یہ ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے گی اللہ کی مدد اور نصرت، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ وہ جوق در جوق، فوجوں کی فوجیں اور گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے دین میں۔ تو آپ کا کام کیا ہے نبی جی؟ اب سمجھے ذرا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو آپ نے پاکی بیان کرنی ہے اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ حمد کے ساتھ۔ وَاسْتَغْفِرْهُ، اور استغفار کرنا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کئی تعویلات اور کئی اس کے بارے میں اقوال موجود ہیں، مختصراً یہ کہ آپ نے کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میں ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ دوسری جگہ فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ باہر یہ تعلیم للامت ہے۔ یہ کیا ہے؟ تعلیم۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو مخصوص تحقیق ہے اس کے مطابق آپ علیہ الصلاۃ والسلام لمحہ بلمحہ، دن بدن منازل کے اندر، روحانی منازل کے اندر ترقی کر رہے تھے۔ آپ سمجھ میں آ رہی؟ اب جب آپ اگلی منزل پر پہنچتے تو اپنی پچھلی منزل میں تقصیر نظر آتی۔ کیا نظر آتی؟ اور آپ اللہ کی محبت میں ایسے مستغرق تھے کہ اپنے سے پہلے کی جو حالت تھی اس پر کیا ہوتی؟ تقصیر نظر آتی، اس میں کوتاہی نظر آتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے آپ استغفار کثرت سے کرتے رہا کریں تاکہ آپ کے منازل کے اندر مزید ترقی ہو۔ ایک دوسرا، جس طرح اللہ کا حق ادا کرنا چاہیے، عبادت کا، شکر کا، فضل، کرم، احسان کا، نہ کوئی نبی کر سکتا ہے کما حقہ، نہ کوئی ولی کر سکتا ہے، کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی۔ اس کے اوپر استغفار ہے کہ اللہ تو نے اتنا کچھ عطا کیا، جیسا حق ہے ادا کرنے کا، ہم نے نماز پڑھی یا نماز ہی پڑھی، گناہ تو نہیں کیا۔ استغفار کیا مطلب ہے؟ یا اللہ جیسے نماز پڑھنے کا حق تھا ہم نے نہیں پڑھی، ٹھیک ہے۔ اگلی بات، استغفار جو ہے یہ ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ استغفار تعلیم لے لو۔ اس لیے فرمایا جب انسان بوڑھا ہو جائے تو پھر وہ اپنی آخرت کی فکر زیادہ کرے۔ میں اس لیے کہتا ہوں بابوں کو آخرت کی فکر زیادہ کرنی چاہیے۔ ان کے ہاتھ میں تاش نہیں بلکہ تسبیح ہونی چاہیے، ان کے ہاتھ میں حقہ نہیں بلکہ قرآن مجید ہونا چاہیے۔ انہیں ڈیرے اور بھینسوں کی فکر نہیں بلکہ اپنی قبر کی فکر ہونی چاہیے، منکر نکیر کی فکر ہونی چاہیے۔ بابا جی ہو گیا نا 70 سال ہو گئے، بس کر دیو،
ਹੁਣ ਡੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾਣੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਪੱਕੇ ਉਸ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਰੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਫਾਤਿਹਾ ਆਖੇਗਾ? ਧੋਖਾ ਹੈ ਬਾबा जी, समझ जाओ। बात समझ में आ रही? सुबह जाते हैं शाम को, उस बेचारे को कोई, और कितने बाबे ऐसे गए रात को और सुबह उनकी लाश आई। ठीक है, पुत्र जड़े ने वो एसी वाले कमरे च मौजा कर रहे थे, अब्बा मंजे ते पिया किन्ना दे दरम्यान, मज्जा दे दरम्यान, मंजे ते खत्म होया। ना कोई कलमे दी तलकीन करन वाला, ना कोई हाथ पैर सीधे करन वाला, ना अख बंद करन वाला, मुंह खुला है तो खुले। अल्लाह सानू सारियां नू महफूज फरमाए। ये दुनिया ये किसी दी वफादार कोई नहीं। वाहिद चीज़ है जड़ा तुसी खर्चोगे तुहाडे कोल जमा हो जाएगा आखिरत च, किसी दा खर्च किता जमा नहीं होएगा। ला लो जितना लान होंदा अपने ते लाओ। आज अगर आप दोगे जमा होगा, छोड़ जाओगे वो आपका नहीं है। अब सबको पता है जितने बड़े, वो किसका है? वारसों का। जो आप अपने हाथ से दोगे वही बचत जे बच्चियां दी जिंदगी बन जाए। ठीक है बन जाएगी, ਤੁਹਾਡੀ जिंदगी क्या में बनी? वो जो यतीम है उसकी जिंदगी कैसे बनी? बात समझ में आ रही? नसीब का खाते हैं बाबा। गरीब का बेटा जो है बड़ी सीट पर पहुंच जाता, अमीर बड़े बड़े स्कूलों में रिश्वतें दे देकर नहीं, उसके नसीब में नहीं पड़ता बेटा, क्या करे? सीट मिल भी जाए उसमें सलाहियत ही नहीं कि वो कुछ सीट के मुताबिक काम कर सके। ये तकसीम अल्लाह की है, ये बात ज़हन में हम बिठा लें। असल मेहनत है दीन की। सहाबा ने कोई खेती बाड़ियां इस तरह से नहीं की यार, बने बनाए शहर मिल गए, बने बनाए घर मिल गए। मुकाबला किया कुफार से, कितने मुसलमान, हमेशा से कानून रहा, मुसलमान हमेशा ख़त्म नहीं होगा और सारे ख़त्म नहीं होंगे। काफिर बुज़दिल है, मार खा जाता है। अब एक तरफ आप 42 ममालिक को रख लें, एक तरफ सिर्फ 60,000 को रख लें, बेड़ा गर्क कितना ने कि नहीं, दुम दुबा कर भागे। अच्छा, जो गाड़ियां हम मुआहदे करके अरबों खरबों रुपए देकर लाते हैं उन्होंने फ्री लाभ गई। क्यों जी? फ्री कोई मायदा लाल उन्होंने को ले जा नहीं सकता। उन्होंने पता है वो जंग जीते हैं और उनके कब्जे में आ गए। साढ़े को भी चोखा हथियार उन्होंने को ले, हमसे भी ज्यादा अच्छे और अच्छी गाड़ियां और अच्छे टैंक उनके पास, जिन्ना 20 साल जंग लड़ी है। जहाद के अंदर अल्लाह ने आपकी इज्जत भी रखी है, आपकी मईशत भी रखी है, आपकी ज़मीनें भी। अगर लड़ाई करेंगे, जितने ये तरक्की याफ्ता इनके सारे दफ्तर है, टेक्नोलॉजी है, ये किसके कब्जे में आएगी? मुसलमानों के कब्जे में। इस उम्मत को यहाँ खेती बाड़ी के लिए अल्लाह ने नहीं भेजा था। सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम को खेती बाड़ी का तरीका सिखाया गया था, चूँकि वो पहले इंसान थे और दुनिया को कैसे आबाद करना, ज़िंदगी के तरीक़े उसूल बताए गए थे। बाकी जितने अम्बिया आए उनका मिशन आप सबके सामने कुरान मजीद के अंदर देख, वो क्या था? दावत इल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाना और अल्लाह से लो लगाने की मेहनत करना। किसी नबी ने नहीं कहा, उन्होंने कहा अपनी दुनिया में रहो, कहा तिजारत से मना नहीं करते लेकिन तिजारत ठीक करो, तरक्की से मना नहीं करते लेकिन इस तरक्की का नाजायज फायदा ना उठाओ। हम आपको दौलत इकट्ठी करने से मना नहीं करते लेकिन इसका हक अदा करो, यही पैगाम था। अच्छा, सहाबा इतनी ज़मीनों के मालिक हुए, इंसान की अकल दंग रह जाती है यार। आप अंदाज़ा करें, 4-4 हज़ार बकरियां दे रहे हैं लोगों को, मांगने वाले को 3,000 बकरियां, 4,000 बकरियां, 5,000 बकरियां, मंगन वाले ना सिर्फ 5 रुपए नहीं देते। और बकरियां यार, बकरियां खुद ज़हन चलाओ जरा, इतने एक बकरा नहीं खरीदना होंदा, कुर्बानी वास्ते मौत पैंदी सब। 4-4 हज़ार क्यों? उन्होंने अल्लाह के लिए अपनी जानों को वक़फ़ कर दिया था। अल्लाह ने हर माल को उनके ऊपर जो उसके दहाने खोल दिए थे। ऊँट पकड़ कर दे रहे, बकरे पकड़ कर दे रहे हैं, गाय पकड़ कर दे रहे, सारी चीज़ें जिहाद के अंदर अल्लाह ने रखा। जब तक अपने घरों में रहेंगे अल्लाह कहेगा पूरी करके देखो ज़रा। बेटा कमा रहा है, बेटी कमा रही है, बीवी कमा रही है, खुद कमा रहा है, 2 बेटे बाहर हैं लेकिन टेंशन ख़त्म नहीं होती। अल्लाह का कलाम सामने, जिनके 3-3 बाहर हैं, उनको मैंने पड़ोस के गरीब लोगों से माचिस मांगते हुए देखा है, घी मांगते हुए देखा है, आटा मांगते हुए देखा। किसने कहा बाहर होने से, पैसे होने से वो ज़रूरियात हल होती? ये तो अल्लाह ही बरकत ना पावे।
اس لیے اپنے بچوں کو یہ مشن نہیں دینا کہ تو صاحب باہر جانا ہے پتر کوٹھی کمانی، میں تو نہیں جا سکے، عمر چوکھی ہو گئی، اسی نہیں کہ ایک اچھا انسان بننا ہے، آخرت کی فکر کرنی۔ بیٹا تو روزانہ کا 1000 کما، لیکن میرے لیے فاتحہ کر کے دعا کرے گا، مجھے تیری یہ فاتحہ کام آئے گی کہ نہیں؟ اور اگر بیٹے کو آپ نے باہر بھیجا، لاکھوں کما رہا ہے، نماز ایک نہیں پڑھتا، تو آڑے کھاتے ہی ثواب آئے گا، عذاب آئے گا؟ کچھ وہاں کی بھی سوچیں، یہاں سب کو چھوڑ کر جانا ہے۔ جب آپ دیکھیں گے لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اب فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، آپ علیہ السلام خوش ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف حجۃ الوداع کے موقع پر کتنی تعداد ہے؟ 1.25 لاکھ۔ مکہ فتح ہوا کتنے میں؟ 8 میں مکہ فتح ہوا، 8 میں۔ 10 رمضان المبارک کو آپ چلے، 20 رمضان المبارک کو مکہ فتح ہوا، اور ربیع الاول میں آپ علیہ السلام کی وفات ہے۔ کس میں؟ ربیع الاول میں آپ علیہ السلام کی وفات ہے۔ ٹھیک، اتنے کم عرصے میں۔ اب 10 دیکھیں، رمضان کا مہینہ، اور 8 کو، اور 10 کو آپ علیہ السلام کی وفات ہے۔ لیکن آپ نے مکہ فتح کیا، تعداد کتنی ہے؟ 10,000۔ مکہ جب فتح کیا تعداد 10,000، اور جب آپ حجۃ الوداع کا خطبہ دے رہے تعداد کتنی ہے؟ 1.25 لاکھ۔ تلوار سے اس سے پہلے لڑائیاں ہوتی رہی نا، اسلام پھیلنے کا موقف جاننے کا موقع ہی نہیں ملا۔ جب مکہ فتح ہو گیا، اب دھڑا دھڑ آپ نے خطوط لکھنا شروع کر دی، اور تبلیغی محنت شروع کر دی، وفود کا اور سفارتکاری کا سلسلہ شروع کیا، لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع۔ ریاست تلوار سے قائم ہوئی، اور اسلام پھیلا محبت سے، پیار سے۔ ٹھیک، تلوار دی پہلا لوڑ ہے، بعد میں پیار کی۔ پہلا چیرا دین دینا تو پھر دوائی لان دینا۔ آپریشن یہی ہے نا، پہلا کاٹتے ہیں، چیرتے ہیں، اس کے بعد مرہم لگاتے ہیں، تاکہ یہ زخم کیا ہو جائے؟ ٹھیک ہو جائے۔ آپ نے اس کے بعد آپ علیہ السلام سبحان اللہ والحمد للہ استغفر اللہ، یہ کثرت سے آپ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اس کے بعد آپ علیہ السلام نے عبادت کی انتہا کر دی، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ گئے۔ کثرت سے نبی ہو کے کثرت سے استغفار پڑھے، تے اندر اللہ توبہ کری دی ہے۔ بھائی کیا میں کری دی ہے؟ کرسی تے بیٹھ کے گپ شپ لا کے اللہ توبہ کری دی ہے، یا شامی جا کے ہاتھ لائے دی، اللہ آج نماز نہیں پڑھی تو معاف کریں؟ ہو ہی نہیں سکتا، ہوئی۔ اللہ توبہ کری دی تو مطلب ہے کہ مسیتی بندہ نظر آوے۔ اللہ توبہ کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ رمضان میں روزہ رکھیں، تب پتہ چلے گا اللہ توبہ کرتے ہیں۔ گل مندہ کوئی نہیں، اور زبانی کہہ رہا اللہ توبہ۔ اچھا ڈاکٹر نے دوائی دی، یہ ڈاکٹر صاحب دوائی کھائی دی ہے، تو دوائی جیب وچ رکھی ہے، ایک پوڑی بھی نہیں کھاتی، تو کیا آپ کہیں گے کہ یہ دوائی کھا رہا ہے؟ ہاں، ایک بندہ کہتا میں پرہیز کروں گا، اور جس چیز سے منع کیا وہیں کھا رہا ہے، اور ساتھ والوں کو کہتا ہے جو میں بڑا پرہیز کرنا۔ ناممکن۔ بالکل ہماری یہ حال، ہم اپنے حالات بدلنے ہیں، استغفار کرنا ہوگا۔ نوح علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ استغفار کرو۔ استغفار کے فوائد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ بارش بھی برسائے گا، کھیتی باڑی بھی ڈبل کرے گا، ٹھیک کرے گا، معیشت بحال کرے گا اللہ تمہاری، اور جو تمہاری عورتیں بانجھ ہو چکی ہیں اللہ انہیں پھر سے اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا، اور اللہ تمہیں بیٹے عطا فرمائے گا۔ یہ سارے کے ساری برکات کس کی ہیں؟ بولیں، استغفار کی برکات۔ تو ہم کثرت سے استغفار، کم از کم 100 مرتبہ، ورنہ آتے جاتے استغفر اللہ کہتے ہوئے کوئی مشکل نہیں ہے۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ بات سمجھ بات؟ یہ 2 سے 3 طرح کے ہیں، ان میں سے جو بھی ہو وہ پڑھتے رہے، ورنہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کیا مشکل؟ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ خواص صورت کے یہ ہے کہ کوئی بھی مجاہد اسے اپنے ہتھیار پر نقش کر لے، اس صورت کو لکھ لے، ٹھیک ہے، جیسے انگوٹھیوں پر لکھتے ہیں، دیگر چیزوں پر لکھتے ہیں، تو پھر اس سے دشمن پر فتح حاصل ہو جائے گی۔ فضیلت یہ ہے کہ 1/4 قرآن کے برابر ہے یہ صورت۔ کس کے برابر؟ یعنی اس کا 4 مرتبہ پڑھنا پورا قرآن مجید پڑھنے کے برابر ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرمائے، اور اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کرنے کی، اور کثرت سے ذکر کرتے رہنے کی، اور استغفار پڑھتے رہنے کی اللہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔